محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معبد الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج کی یہ ہماری بابرکت محفل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی مبارک شب کے حوالے سے سجائی گئی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں شب میلاد مصطفیٰ عطا فرمائے۔ نہ جانے کتنے خوش نصیبوں کی اس رات بخشش اور نجات ہوتی ہے، اور کتنے خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو بڑی محبت، بڑی چاہت سے حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، اور خواب میں حضور علیہ السلام انہیں اپنے دیدار کا تحفہ بھی دیتے ہیں۔ کئی ایسے خوش نصیب جنہوں نے خود ہمیں بتایا کہ جب صبح صادق کے وقت ہم صلاۃ و سلام ہم نے پڑھا، فجر پڑھی، جب سوئے تو قسمت جاگ اٹھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام خواب میں تشریف لے۔ اچھا، یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل، کہیں سے آواز آتی ہے کہ 40 سال ہوئے تم نے شروع کیا، کوئی پیچھے سے آواز لگاتا ہے کہ بھئی یہ ہری پگڑی والے جب سے آئے یہ تب سے شروع ہوا، کسی نے کہا امام احمد رضا خان نے شروع کیا۔ آئیے میں آپ کو 5ویں صدی ہجری میں لے جاؤں۔ آج تو یہ 15ویں صدی، 1000 سال پہلے اس امت کے عظیم محدث حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ 5ویں صدی کے اندر آپ نے عربی میں کتاب لکھی بیان میلاد النبی۔ بیان میلاد النبی کے صفحہ نمبر 90 پر حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے بلاد عرب میں مکہ، مدینہ، شام، مصر، یمن میں سارے بلاد عرب میں جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا سارے عرب والوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے تھے، اور فرماتے چاند نظر آتے ہی ہر جگہ، مکے میں، مدینے میں، مصر میں، شام میں، یمن میں، ہر جگہ گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں پر نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کی محفلیں منعقد ہوتی، لوگ صدقات و خیرات کرتے، حضور علیہ السلام کی شان میں قصیدوں کو پڑھا کرتے، خوشی اور مسرت ان کے چہروں پر نظر آتی، اور آگے فرماتے ہیں کہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورا سال انہیں رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا تھا۔ اب بتائیے کہ کس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی شب کی برکتیں، حضور علیہ السلام کے میلاد پاک منانے کی وہ کس قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ برکتیں عطا کی، اور حضور علیہ السلام کی کیا شان، اللہ اکبر، کیا خوب اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مصنف عبدالرزاق، یہ امام عبدالرزاق کون ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یہ استاد ہیں، امام بخاری ان سے حدیثیں پڑھا کرتے تھے، وہ اپنی مصنف میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پوری
ساری کائنات سے بھی پہلے جب کچھ نہ تھا، خدا کی ذات کے سوا اور کچھ نہ تھا، رب کریم نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اور فرمایا ہے جابر اس وقت نہ فرشتہ تھا، نہ اس وقت زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ جنت تھی، نہ انسان تھا، نہ جن تھا، نہ دوزخ تھی، نہ جنت تھی، نہ ملائکہ تھے، کچھ بھی نہ تھے۔ مجھ سے پوچھو تو میں یہ کہوں کہ پیدا ہونے والا نور مصطفیٰ اور پیدا کرنے والا رب تعالیٰ تھا۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نہ ہوتے تو حضرت آدم نہ ہوتے، حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے، حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے، حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو حضرت نوح نہ ہوتے، حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان ہوتے، حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ یہ زمینیں ہوتی، حضور علیہ السلام نہ ہوتے نہ یہ دریا ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ صحرا ہوتے، نہ آبشار ہوتے، نہ فرشتے ہوتے، نہ حوران بہشت ہوتی، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ ہوتی، نہ یہ سارا سما ہوتا، نہ سمندر ہوتے۔ نبی پاک علیہ السلام نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور حضور نہ ہوتے تو کسی کا بھی چارہ نہ ہوتا، اور حضور نہ ہوتے تو پاکستان کے جھنڈے پہ چاند تارہ بھی نہ ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ کہ رب کریم نے جو ہے اس کائنات کو جو ہے وہ رانائی بخشی، اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں جو ان محفلوں کو سجاتے ہیں، جو ان محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، وہ خوب جو ہے وہ برکتیں پاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ جانتے ہیں، تمام مکاتب فکر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے تھے، ہم تو اہل سنت والجماعت سب کا ادب کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں جو ہے یہ دیوبند مکتبہ فکر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ، اہل حدیث مکتبہ فکر والے بھی کہتے ہیں ہمارے بزرگ۔ یہی شاہ ولی اللہ اپنی کتاب بہت ہی زیادہ چھپنے والی، اللہ اکبر، اور ایسی کتاب جو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب، یہ کتاب در ثمین فی مبشرات نبی الامین، اس کے صفحہ نمبر 70 پر لکھتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے والد کے بارے میں لکھتے ہیں، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں کہ میرے والد ہر سال جو ہے اپنے گھر پر محفل میلاد سجایا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھی جاتی تھی، حضور علیہ السلام کے قصیدے پڑھے جاتے، حضور علیہ السلام کی شان پر بیان ہوتا، اور جب اختتام ہوتا تو والد ماجد جو ہے وہ کیا کرتے، لوگوں کو پیٹ بھر کھانا کھلایا کرتے، لوگوں کی دعوت کیا کرتے۔ والد ماجد ہر سال یہ اہتمام کرتے۔ یہاں مجھے یہ بات ایک اور بھی طریقے سے یاد آئی، وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ علاقہ جو ہے یہ بہت غریب ہے، اور اس سے آگے جائیں تو درمیانے طبقے کے لوگ، اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ میں کئی دن سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ ہماری محفلیں آپ ہی کے تعاون سے چلتی ہیں، اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔ تو صرف 2 یا 3 بڑے لوگ جو تھوڑا سا زیادہ ہمیں پیسہ دیتے ہیں، باقی اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں خدا کی قسم کوئی بیچارہ 100 روپے لے کر آتا ہے، کوئی 50 روپے لے کر آتا ہے، کوئی بیچارہ 200 روپے لے کر آتا ہے، کہتا مولانا صاحب اسے قبول کیجئے، حضور علیہ السلام کی ولادت کی محفل میں اسے ڈال دیجئے۔ جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کا اخلاص دیکھتا ہوں، غربت کے باوجود جو ہے ان کی نبی سے محبت کو دیکھتا ہوں، تو مجھے یہ واقعہ بہت جلدی یاد آ جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا؟ یہ مت سمجھیے گا کہ دیگوں پر دیگے چڑھانے والے ہی کی یہ چیز اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے، نہیں، وہ تو بالکل اخلاص کے ساتھ
خیرات کرتے ہیں ان کا بھی مقبول ہے، لیکن جو غریب ہے، جو چھوٹا اہتمام کرتا ہے، ان کی بھی جو ہے اس کوشش کو نبی پاک علیہ السلام رد نہیں فرماتے، پسند فرماتے ہیں۔ اسی کو شاہ ولی اللہ نے لکھا در ثمین فی مبشرات النبی الامین، لکھتے ہیں کہ میرے والد ہر سال محفل میلاد کرتے، لوگوں کو خوب کھانا کھلاتے، ایک وقت آیا والد صاحب کے اوپر جو ہے وہ غربت کی چادر نے جو ہے وہ انہیں ڈھانپ لیا، بہت زیادہ معاشی تکلیف میں آ گئے، اب اتنے پیسے نہیں کہ وہ میلاد مصطفیٰ کی محفل کے بعد لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کے لیے اہتمام کریں۔ اب جب وہ وقت آیا والد صاحب نے محفل میلاد ترک نہ کی، اسی طرح شان سے جو ہے محفل میلاد کا انعقاد کیا، اور جب محفل ختم ہوئی تو غربت کا وقت تھا، والد گرامی نے بھنے ہوئے چنے جو آپ نے دیکھے ہوں گے سویم میں جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، یہ بھنے ہوئے چنے والد صاحب نے سارے شرکائے محفل میں تقسیم کر دیے، اور بڑے افسردہ تھے کہ ہائے آج میں لوگوں کو کھانا نہ کھلا سکا، آج میں اہتمام نہ کر سکا۔ رات جب آپ سوئے تو سوتے میں کیا دیکھا کہ خواب میں وہی میلاد والے آقا تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں وہی بھنے ہوئے چنے جو محفل میں تقسیم کیے تھے۔ والد صاحب کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے خواب میں دیکھا کہ سرکار کے ہاتھ میں وہی چنے، اور حضور ان چنوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور اشارے میں کہہ رہے ہیں شاہ عبد الرحیم فکر نہ کر، افسردہ نہ ہو، ارے ہماری بارگاہ میں کوئی چھوٹی بھی چیز لاتا ہے تو ہم تو اسے بھی قبول فرما، ہم جو ہے اسے بھی جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں مقبول کر دیتے ہیں۔ صرف ایک محبت کی بات ہوتی ہے، چاہت کی بات ہوتی ہے، دل کے اندر حضور علیہ السلام کا کتنا ادب اور کتنی تعظیم ہے، صرف اور صرف اس کی بات ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی غریب دل چھوٹا نہ کریں، اگر تھوڑا سا حلوہ پکا کر بھی ایصال ثواب کر دیا بارگاہ رسالت میں تو وہ بھی قبول ہے، ان کے 50-100 روپے بھی حضور علیہ السلام قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آئیے عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہمیں یہ شب نصیب ہوئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے میں نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان کے ذکر سے آج کی محفل کا آغاز کروں گا۔ اب حضور علیہ السلام کے دادا جان، حضور علیہ السلام کے پھر والد ماجد، پھر حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، پھر حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت کے مناظر، یہ ہمارا دوسری نشست تک جو ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چلے گا۔ تو یاد رکھیے گا سب سے پہلی بات یہ ایمان کے اندر سے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جتنے بھی اپنے داداؤں سے یعنی اپنے آبا و اجداد سے جتنے بھی جو ہے والد گرامی داداؤں کے صلب سے ہوتے ہوئے آئے، پشت سے ہوتے ہوئے آئے، جتنی ماہوں کے رحم سے ہوتے ہوئے آئے، تو جتنی بھی یہ لڑی ہے یہ سب کے سب الحمدللہ مسلمان توحید پرست اور اللہ پر ایمان رکھنے والے، یہ پوری لڑی میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان میں سے 3 حضرات، 3 دادا حضور علیہ السلام کے، ان کا نام ہم سب کو یاد ہونا چاہیے زبان، ورنہ شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری کی شرح عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا ان کا یہ جملہ، کہتے ہیں کہ اگر کسی امتی کو حضور علیہ السلام کے 3 دادا کے نام یاد نہ ہو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ اپنے کہ نبی سے رشتہ تو جوڑا ہے، نبی کا کلمہ تو پڑھا ہے، نبی کے پیچھے تو چلتے ہیں، نبی کی عظیم کتاب کو تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کے 3 دادا کے نام
ضرور یاد ہونے چاہیے. کون سے دادا حضور علیہ السلام کے؟ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے سگے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ. حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی. حضرت ہاشم کے والد حضرت عبد مناف. یہ تین دادا حضور کے. اب یہ کیسے بنے گا؟ یہاں پر بہت افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا، میں ہاتھوں کو نہیں اٹھواؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں یہ تین نام یاد ہوں گے. ہماری بہن بیٹیاں بھی اوپر بیٹھی ہیں، ان سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں بھی کئی ایسی بہن بیٹیاں ہوں گی جن کو جو ہے حضور علیہ السلام کے تین دادا کے نام یاد نہیں ہو گئے. یہ دیکھیے امت پر آج ایسا کڑا وقت آ گیا کہ ابھی کسی بچے سے بھی پوچھیں کہ بیٹا تین اداکاروں کے نام بتاؤ تو فوراً کھڑا ہو کے بتا دے. تین انڈین اداکارہ کے نام بتاؤ، فوراً بتا دے گا. اداکار کے بھی نام یاد ہے، اداکاروں کے بھی نام یاد ہے. ابھی پوچھے بھئی تین پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہترین بیٹسمین کے نام بتاؤ تو تین کیا 6 بتا دے. بہترین فاسٹ بولر کے نام بتاؤ تو 2 کیا 10 کے بتا دے گا. یہ اس امت کا حال یاد نہیں ہے تو صرف اور صرف جو ہے حضور علیہ السلام جس سے ہماری نسبت ہے ان کے داداؤں کے نام ہمیں یاد نہیں ہے. ایک محفل گل بہار زمیندار چوک پر ہمارے مرحوم حضرت علامہ مولانا حمزہ علی قادری رحمت اللہ وصال کر گئے. ان کا پہلے خطاب تھا، پھر میرا بیان تھا. تو حضرت بیان کرتے کرتے ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ قریب سے ایسے نکلا. تو آپ بڑی محبت کیا کرتے، بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بڑا آپ کا میٹھا انداز تھا. اس بچے کو آپ نے قریب بلایا، بیٹا ادھر آؤ. وہ کتنے سال کا ہوگا آپ حیرت کریں گے. وہ بچہ کم از کم 13 سال کا ہوگا. 13 سال کا. یہ میں اپنی آنکھوں کی یہ بات آپ کو دیکھی بات بتا رہا ہوں. علامہ صاحب نے کہا بیٹا ادھر آؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے اپنا نام بتایا اور کہا بیٹا اپنے نبی کا نام تو بتا دو. تو بچہ کیا کہنے لگا؟ نبی کا نام نبی ہے، نبی کا نام نبی ہے. علامہ حمزہ علی قادری میری طرف دیکھ کر کہنے لگے مولانا یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ ہمارے بچوں کو اپنے نبی کا نام بھی یاد نہیں. اداکار کے نام یاد، اداکاروں کے نام یاد، بیٹسمین کے نام یاد، بولر کے نام یاد، آرٹسٹ کے نام یاد، گلوکاروں کے نام یاد، لیکن یاد نہیں ہے تو نبی کا نام یاد نہیں ہے. ہمارے آقا کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بچے بچے کو یاد کروائیں، یہ سبق سکھائیں کہ بیٹا آپ کے آقا و مولا کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کا شجرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، عبداللہ بن عبد المطلب، عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم بن عبد مناف. یہ حضور کے 3 دادا. میرے ساتھ آپ مل کر پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی آپ کو بھی یاد ہو اور کہیں ہم اس پکڑ میں نہ آ جائیں کہ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ جسے محبوب کبریا کے 3 داداؤں کے نام یاد نہ ہو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ اپنے اسلام کی فکر کرے. تو میرے ساتھ مل کر پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. یہ حضور علیہ السلام کے 3 دادا حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم اور حضرت عبد مناف. یہ 3 نام ہماری بہن بیٹیاں بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو. اب آئیے حضرت عبد المطلب، ان کا نام عبد المطلب تھا، شہرت پائی شیبۃ الحمد. یہ شیبۃ الحمد کیا ہوتا ہے؟ شیبہ کہتے ہیں سفید چیز کو،
حضرت عبد المطلب جب پیدا ہوئے تو بالوں کے جو بیچ میں مانگ ہوتی ہے، لکیر جو ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ سفید چمکتا، اس لیے آپ کو شیبۃ الحمد جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحارث، آپ کے بیٹے حارث تھے، ان کے نام سے آپ کی کنیت ابو الحارث، نام عبد المطلب۔ اور حضرت عبد المطلب کی شان اور خصائص، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، حضرت عبد المطلب کی سب سے اعلیٰ خصوصیت وہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب کے مبارک پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا ہوا دکھائی دیتا، دور سے چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اسی لیے آپ ابرہہ کے واقعے کو پڑھیں، ابرہہ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ یمن کے اندر بہت بڑا بادشاہ، اس نے معاذ اللہ کعبۃ اللہ کی طرح ایک اپنا کعبہ بنایا، اور جب اسے پتا چلا کہ ایک کعبۃ اللہ مکے میں ہے تو معاذ اللہ اس کو ڈھانے کے لیے اپنی پوری ہاتھیوں والی فوج لے کے آیا یمن سے۔ وہ وہاں سے چلا، اللہ اکبر، اب یہ یمن سے چلا ایسے ہاتھیوں کی فوج کو لے کر، جب ہاتھی کی فوج کو لے کر وہ آیا، جیسے ہی مکۃ المکرمہ میں پہنچا، مکۃ المکرمہ میں جیسے ہی پہنچا، حضرت عبد المطلب آپ جانتے ہیں کہ مکے کی بڑی شخصیات میں سے سب آپ کا احترام کرتے، حضرت عبد المطلب کو جب اس نے دیکھا ابرہہ نے، تو کہا اے عبد المطلب ہم سے لڑائی نہیں کرو گے؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے یہ تو نے جو ہمارے جانور لیے ہیں یہ ہمیں جانور واپس کر۔ کہا میں تو سمجھا تھا تم یہ کہو گے کہ کعبۃ اللہ کو مت ڈھا، اسے شہید مت کر، اور آپ کو اپنے جانور کی پڑی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کتنا پیارا جواب دیا، آپ نے کہا ابرہہ یہ جانوروں کا میں مالک ہوں، اس لیے جانور کی میں فکر کروں گا، اس کعبے کا جو مالک ہے اس گھر کو وہی بچائے گا، میں تو اپنے جانوروں کا، میرے جانور مجھے دے تو میں یہاں سے چلتا بنوں، جہاں تک یہ کعبۃ اللہ کی عمارت کا تعلق ہے جسے تو شہید کرنے آیا ہے، ڈھانے آیا ہے، تیرا رب جو ہے وہ اس کو پہنچے گا۔ اب یہی ہوا، آپ اپنے جانور لے کر چلے گئے، اور پیچھے کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارے ان کی ہم نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کو ایسا کر دیا جیسے زمین پر پڑا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ ابابیل کی فوج کو بھیجا، ابابیل کیا سمجھتے؟ کوئی بہت بڑا چیل کی طرح جانور؟ ارے ابابیل، اگر کوئی عام آدمی ابابیل کو ایسے مٹھی میں رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے پکڑ لے تو ہاتھ کی گرمی سے ابابیل مر جائے گا، اتنا کمزور یہ جانور ہے ابابیل کہ مٹھی کے اندر جو گرمی ہے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب رب کریم کسی فوج کو بھیجے تو خدا کی قسم اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل لم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ پھر ہم نے ابابیل کی فوج کو بھیجا، اور ابابیل کی فوج میں وہ ایسے کنکر انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ایسے رکھے، اور جب اوپر سے ابرہہ کے ہاتھیوں اور اس کی فوج پر جب وہ پتھر کنکر اوپر سے گرے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابرہہ کی فوج پر ایٹم بم گر رہا، بڑے بڑے میزائل فائر ہو رہے ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا۔ تو عزیزان گرامی بات طویل ہو جائے گی، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا، اور اللہ اکبر آپ کے مبارک چہرے سے خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوتے تھے، یعنی کہیں کوئی بے برکتی ہو جائے تو حضرت عبد المطلب کو جب وہاں لے کر جایا جاتا تو خدا کی قسم حضرت عبد المطلب جب ہاتھ اٹھاتے، ہاتھ بعد میں نیچے آتے، پہلے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا۔
حضرت عبد المطلب کی عزیزان گرامی شان تھی، انہوں نے کبھی بھی زندگی میں شراب نہیں پی، حالانکہ اس وقت شراب کی حرمت کا کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، آپ غریبوں کی مدد کیا کرتے، اور آپ وہ پہلے شخص ہیں جو غار حرا میں جا کر تنہا پورا رمضان کا مہینہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آپ کا جسم، آپ کے ہمارے جسم سے اگر پسینہ نکلنا شروع ہو تو آپ جانتے ہیں کہ بدبو سی محسوس ہو، ایک بو محسوس ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے دادا جان کہتے ہیں جب آپ کے بدن سے پسینہ نکلتا تو اس کی اندر سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی، کستوری کی جو ہے وہ خوشبو آیا کرتی۔ اور جب قریش کبھی قحط سالی میں پھنس جاتی، یعنی زمین بنجر ہو جاتی، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو گئی، تو اللہ اکبر حضرت عبد المطلب کو بلاتے۔ جب حضرت عبد المطلب کو بلاتے تو حضرت عبد المطلب جو ہے جیسے ہی اس مقام پر بیٹھتے اور لوگ آپ کے وسیلے سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے موسلادھار بارش بھیجا کرتا۔ اب آئیے عزیزان گرامی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سعادت اور بھی ملی، وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ زمزم شریف کا کنواں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں کی برکت سے اللہ نے عطا فرمایا۔ اب یہ ہزاروں سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں سے یہ زمزم شریف کا کنواں ملا، لیکن کیا ہوا؟ جب دور بیتتا گیا تو زمزم شریف کا کنواں جو ہے یہ چھپتا گیا۔ لوگوں کو پتہ ہی بعد میں نہ تھا کہ زمزم شریف کا کنواں کیا ہے، زمزم کیا ہے۔ یہ راز کس نے کھولا؟ اللہ اکبر۔ آئیے زمزم شریف کا کنواں دریافت کیا تو حضرت عبد المطلب نے کیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور اس خواب کو سیرت ابن اسحاق پہلی جلد صفحہ نمبر 24 پر نقل کیا۔ حضرت عبد المطلب ایک رات سو رہے تھے، کسی نے خواب میں کہا اے عبد المطلب نیکی کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا نیکی کیا؟ وما برا، نیکی کیا ہے؟ جواب نہیں آیا۔ پھر دوسری رات سوئے، پھر خواب آیا اے عبد المطلب تم جو ہے وہ خاص چیز کھودو۔ آپ نے کہا خاص چیز کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری رات پھر سوئے، پھر آواز آئی اے عبد المطلب عمدہ چیز کھودو۔ آپ نے کہا عمدہ چیز کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ زبان کے بڑے ماہر تھے، آپ نے کہا یہ 3 راتوں سے جو خواب آ رہا ہے، پہلا آیا نیکی کھودو، دوسرا آیا خاص چیز کھودو، تیسرا آیا عمدہ چیز کھودو، یہ تینوں کو آپ نے جمع کیا تو اس کا معنی بنا زمزم کا کنواں کھودو۔ دیکھیے آپ کی مہارت کیسی تھی، حضرت عبد المطلب کیسے ذہین ہوں گے کہ انہوں نے 3 الفاظ کو جمع کر کے اس کا رزلٹ نکالا کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ اب زمزم شریف کا کنواں کیسے کھودیں؟ زمزم شریف کو ایسے تو نہیں ہے کہ کہیں ایسے ہی باہر رکھا ہوا، زمزم شریف کے اوپر تو اتنے سارے پتھر ڈال دیے گئے، چھپا دیا گیا، پتہ ہی نہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر خواب میں بشارت ہوئی کہ اے عبد المطلب زمزم شریف کا کنواں فلاں جگہ پر ہے، جاؤ اور جا کر تم جو ہے اس کنویں کو دریافت کرو، اس کا مبارک پانی لوگوں کو پلاؤ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان گرامی وہاں پہنچے اور آپ نے ایک منت مانی۔ وہ منت بھی بڑی عجیب ہے۔ آپ نے کہا اے مالک و مولا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے کہ وہ زمزم کا کنواں کھودنے میں میری مدد کرے تو میرے مولا میں ان 10 میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں ذبح کروں گا۔
یہ حضرت عبد المطلب نے منت مانگی. یہ سبل الہدا والرشاد دیگر کتابوں کے اندر یہ سب موجود ہے. اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منت مانی. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے آپ کو 10 جوان طاقتور بیٹے عطا کرے. 10 بیٹے دیے. حضرت عبد المطلب گئے زمزم شریف کا کنواں کھودنے. اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوئی کہ حضرت عبد المطلب نے زمزم شریف کا کنواں دریافت کر لیا. اور جیسے ہی زمزم شریف کا آپ نے کنواں دریافت کیا، ارے کنواں بس دریافت کرنا تھا کہ زمین سے میٹھے پانی کا ایسا خوبصورت جو ہے وہ چشمہ باہر ابل آیا. ایسے پانی امنڈ آیا، باہر ابل کر آیا. سب سے پہلے حضرت عبد المطلب نے زمزم شریف کے پانی کو پیا. دیکھیے حالانکہ اس وقت اتنا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن حضرت عبد المطلب کا ادب دیکھیے. حضرت عبد المطلب نے کہا لوگوں یہ برکت والا پانی ہے، اسے ضائع مت کرنا، اسے پھینکنا مت. سنو اس پانی کو صرف تم پینے کے لیے استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں شفا کی دولت عطا کرے. دیکھیے کتنے سال پہلے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں عزیزان گرامی زمزم شریف کا کنواں جو ہے وہ دریافت کرتے ہیں. اور دریافت کرنے کے بعد عزیزان گرامی انہوں نے جو ہے وہ بہترین قسم کا کنواں ہمیں عطا کیا. یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں جو کہ کرنی تو بعد میں چاہیے، لیکن حضرت عبد المطلب سے اس کا بڑا تعلق ہے. کیا ہے؟ حضور علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں تھے کہ حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہیں ان کا انتقال ہو. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں تھے، والد کا انتقال ہو گیا. اب حضرت نبی پاک علیہ السلام کی پرورش ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب نے کی، کیونکہ حضور علیہ السلام کی والدہ یہ بھی 6 سال کی عمر تھی. حضور کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. ساری پرورش حضرت عبد المطلب نے کی. یہاں تک کہ جب ہمارے آقا و مولا دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب نے کہا لوگوں میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. تو کسی نے پوچھا علی جان نام محمد آپ نے رکھا، یہ تو ہم نے کبھی پہلے نہیں سنا، یہ کہاں سے نام آپ لائے؟ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے اس کا نام میں نے محمد اس لیے رکھا ہے کہ قیامت تک لوگ جو ہے اس ہستی کی تعریف اور توصیف کرتے رہے. دیکھیے کیسا جو ہے وہ حضرت عبد المطلب سے، حضرت عبد المطلب کی حضور سے محبت. اور پھر اس کے بعد 7ویں دن سرکار کا عقیقہ کرنے والے بھی حضرت عبد المطلب. ٹھیک 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے نبی پاک علیہ السلام کا عقیقہ کیا. اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بیٹے سے بڑھ کر آپ نے پرورش کی، بیٹے سے بڑھ کر پرورش کی. اور یہاں پر ایک بات میں عرض کروں، جب حضور علیہ السلام کی عمر شریفہ 8 سال ہوئی اس وقت حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا. حضور علیہ السلام کو بہت ہی غم ہوا، یہاں تک کہ امتناع الاسما اس کتاب کے اندر یہاں تک لکھا کہ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ لے کر جایا جا رہا تھا ہجون مکے کے قبرستان میں، تو نبی پاک علیہ السلام روتے ہوئے جنازے کے پیچھے تشریف لے گئے. روتے ہوئے جنازے کے پیچھے. اتنی محبت حضرت عبد المطلب نے تھی. اور یہاں ایک بات میں بھول گیا کہ حضرت عبد المطلب نے منت مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے جوان طاقتور، میں زمزم کے کنویں کو دریافت کروں تو میں منت مانتا ہوں کہ 10 میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ اللہ کے حضور قربان کروں گا، یعنی اسے میں ذبح کروں گا. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا تو 10 دیے. اب کیا ہوا؟ اپنی منت یاد آئی کہ میں نے تو منت مانی تھی، اب کیا کریں؟
حضرت عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹے کے نام پرچی پہ لکھے اور کہا کہ قرہ کرتے، جس کا نام پرچی میں نکلے گا اسے ہم ذبح کریں گے۔ اب حضرت عبد المطلب نے 10 بیٹوں کے نام لکھے اور قرہ اندازی کی۔ قرے کے اندر نام آیا، اللہ کی شان دیکھیے تو حضور کے والد حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ حضرت عبداللہ، یہ تو حضرت عبد المطلب کے چہیتے بیٹے، سینے سے لگا کر انہیں پالا پوسا، اب نام آیا ان کا۔ پھر کیا ہوا؟ کسی نے کہا کہ دوبارہ کرو، دوبارہ قرآن اندازی کی تو دوبارہ بھی حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ کہا تیسری مرتبہ کرو، تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی، تیسری مرتبہ بھی حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ جب یہ 3 مرتبہ نام آیا، اب آپ تیار ہو گئے کہ چلو ان کو ذبح کرتے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو ماموں جان ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تم ایک کام کرو کہ یہ جو بار بار پرچی میں آ رہا ہے حضرت عبداللہ کا نام، انہیں ذبح مت کرو، بلکہ ان کے بدلے جو ہے تم جو ہے اونٹوں کو ذبح کرو، اونٹوں کو جو ہے وہ ذبح کرو۔ اب کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے کہا یہ بات تو صحیح ہے کہ بیٹے کی قربانی کیوں کریں، اس کے بدلے ہم اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے 100 اونٹ جو ہے وہ اللہ کے حضور حضرت عبداللہ کے فدیے میں حضرت عبد المطلب نے نہر کی، قربان کیے۔ اس طرح اپنی منت کو انہوں نے پورا کیا۔ اب آئیے عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کا اللہ نے انہیں والد بنایا، نبی پاک علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے انہیں باپ بنایا۔ اور یہ حیرت کی بات ہے، تاریخ الخمیس جلد اول پیج نمبر 182، اس کے بعد یہ چیز نقل، حضرت عبداللہ جس رات پیدا ہوئے تو یہ جتنے بھی اہل کتاب تھے وہ اہل کتاب اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے۔ کیا پڑھ چکے تھے؟ وہ اہل کتاب اپنی کتابوں میں یہ پڑھ چکے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ ان کتابوں میں لکھا۔ اب ان کی نشانی کے اندر یہ بھی تھا کہ ان کے پہلے والد پیدا ہوں گے، والد پیدا ہوں گے، پھر ان کے یہاں نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے۔ اس کی نشانی کیا تھی کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، ان کا خون آلود جبہ، خون آلود ان کا جبہ یہ اہل کتاب کے پاس تھا، اور انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جب یہ خون آلود جبہ خون سے رنگین ہو جائے، تر و تازہ، اس میں سے خون ٹپکنا شروع ہو، تو فرمایا سمجھ جانا کہ دنیا کے اندر نبی آخر الزمان کے والد کی ولادت ہو گئی۔ اب وہ وقت آیا کہ حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی، این اسی وقت اہل کتاب کے یہاں یہ جو جبہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اس سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا۔ اور یہ جتنے بھی اہل کتاب تھے، آپ جانتے ہیں یہ حضور علیہ السلام سے حسد رکھتے، حضور علیہ السلام سے عداوت رکھتے تھے۔ اب یہ کیا کرنے کے لیے نکلے؟ یہ سارے کے سارے پلاننگ کر کے نکلے کہ نبی آخر الزمان کے والد کو قتل کر دیا جائے۔ جب انہیں قتل کر دیں گے، نہ یہ بچیں گے معاذ اللہ، نہ نبی آخر الزمان آئیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جب اہل کتاب ان کو مارنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ ہر دفعہ جب بھی یہ حملہ کرنے آتے، قتل کے ارادے سے آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غیبی مخلوق جو ہے حضرت عبداللہ کے پاس بھیجتا، اور وہ غیبی مخلوق جو ہے ان سارے اہل کتاب کو مار مار کر بھگاتی، اور حضرت عبداللہ
خیر و عافیت جو ہے اسی طرح بڑے ہوتے چلے. یہ ہر وقت جو ہے غیبی مخلوق آپ کی حفاظت کیا کرتی تھی. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی کیسے تھے. حضرت عبد المطلب اپنے سارے بیٹے کو ایک ایک سکہ دیتے تھے کہ بھئی یہ لو آج کا تمہارا یہ جیب خرچ. جیسے ہمارے والد جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمیں جیب خرچ کے لیے کچھ نہ کچھ دے. اس وقت ایک سکہ دیتے تھے کہ یہ سکہ لو اور یہ تمہارا آج کا جیب خرچ. سارے حضرت عبد المطلب کے بیٹے وہ سکہ اپنے اوپر خرچ کرتے, حضرت عبداللہ جاتے اور سکے کا سارا اناج لے کر غریبوں میں تقسیم کرتے. اب لوگوں میں شہرت ہو گئی. بھائیوں نے شکایت کی والد سے. حضرت عبد المطلب کا ابا جان یہ عبداللہ کو دیکھیے, سب کو آپ ایک ایک سکہ دیتے ہیں, ہم سب خرچ کرتے ہیں, اور یہ ہمارا بھائی عبداللہ یہ غریبوں میں تقسیم کرتا. یہ سمجھے کہ ابا ناراض ہوں گے کہ اپنے اوپر کیوں خرچ نہیں کرتا, تو بھی کھایا پیا کر, جان بنایا کر, تو بھی کچھ نہ کچھ اچھی چیز پیٹ میں ڈالا کر. یہ سمجھے کہ ناراض ہوں گے. حضرت عبد المطلب جو ہے جب شکایت پہنچی تو مسکرا دیے اور مسکرا کر کہنے لگے اے میرے بیٹوں عبداللہ کی بات مت کیا کرو, یہ تو میرا بیٹا پیدائشی سخی ہے. اور سنو تم سب کو میں روزانہ ایک ہی سکہ دوں گا, لیکن عبداللہ یہ اللہ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کرتا ہے, اس لیے میں آج سے اسے 2 سکے دوں گا. اب 2 سکے ہو گئے. اب تو کیا کرنا چاہیے حضرت عبداللہ کو؟ ایک سکہ غریبوں میں تقسیم کرے, ایک سکہ اپنے اوپر خرچ کرے. حضرت عبداللہ کی سخاوت دیکھیے کہ سکے 2 ملے, دونوں کے دونوں جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم. ایسے سخی حضور علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی شان. اور اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوکھا درخت, آپ جانتے جس کے اندر پتے نہیں ہوتے, جس کو کہتے ہیں کہ ہرا بھرا نہیں, سوکھا درخت جس میں کوئی پتے نہیں, کوئی تازگی نہیں, کوئی ہرا بھرا نہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے تو آپ کی برکت سے سوکھا درخت سر سبز و شاداب ہو جاتا. تو آپ نے اپنے والد سے کہا ابا جان یہ کیا معاملہ کہ میں بنجر زمین پر بیٹھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ وہاں پر سبز گھاس اگا دیتا, میں اجڑے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں تو وہ سر سبز و شاداب ہو جاتا. ابا جان کیا معاملہ ہے؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے بیٹا معاملہ تیرا نہیں ہے, ارے معاملہ یہ تو تیری پیشانی میں چمکنے والے نور مصطفیٰ کی برکت. تیری پیشانی میں جو نور مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو چمک رہا ہے یہ اس کی جو ہے وہ برکتیں ہیں. اور سن اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ جو ہے تجھے ایسا عظیم بیٹا عطا فرمائے گا کہ شرق تا غرب جو ہے ہر جگہ تیرے بیٹے کے چرچے ہی چرچے ہوں. اللہ اکبر. یہ دیکھیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کا جو معاملہ تھا وہ کس قدر جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اس طرح سے اللہ اکبر آپ تربیت جو ہے وہ فرماتے رہے. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہر وقت چمکتا تھا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا حسین و جمیل بنا دیا. اتنا حسین و جمیل, اتنا حسین و جمیل کہ کہتے ہیں کہ پورے مکہ کے اندر حضرت عبداللہ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں. سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل آپ ہی کی جو ہے وہ ذات تھی. اور کیوں نہ ہو, اب یہاں پر بند الفاظ میں سمجھ جائیے گا, جب لڑکا حسین و جمیل ہو, اس کی پیشانی چمک رہی ہو تو کچھ جو ہے یہ لڑکیاں بھی آگے بڑھتی. عرب کی لڑکیاں نکاح کا پیغام آپ کو بھیجتی. حضرت عبد المطلب سب کو منع کر دیتے. حضرت عبد المطلب سب کو منع کر دیتے کہ نہیں, جب اللہ اکبر
ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ. یہ مکے کے اندر بڑی مالدار عورت. یہ کہتی تھی اے عبداللہ مجھ سے نکاح کر لے، میں تجھے اتنے ہزاروں بکریاں دوں گی، اتنی ہزاروں اونٹ دوں گی، اتنی مالدار. جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ سے ہوا تو نکاح کے بعد ایک مرتبہ حضرت عبداللہ فاطمہ کے قریب سے گزرے اور فاطمہ سے کہا اے فاطمہ کیا اب مجھ سے نکاح کرے گی؟ فاطمہ کہنے لگی نہیں اب نکاح نہیں کروں گی. کہا کیوں؟ تو تو کہتی تھی اتنے اونٹ دوں گی، اتنے بکریاں دوں گی، اتنے جانور دوں گی، اتنا پیسہ دوں گی، اب کیا ہوا؟ کہنے لگے اے عبداللہ مجھے تجھ سے نہیں، تیری پیشانی میں جو نور مصطفیٰ چمکتا تھا اس سے محبت تھی. تو اب وہ نور کہاں گیا؟ کہنے لگے ارے اب وہ نور تیری پیشانی سے نکل کر تیری بیوی حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ میں چمک رہا، تیرے سے وہ پیشانی سے نور نکل کر اب جو ہے وہ تیری بیوی حضرت آمنہ کی جو ہے وہ مبارک شکم کے اندر جو ہے وہ چمک رہا ہے. اور عزیزان گرامی نام کتنا عظیم آپ دیکھیے، عبداللہ. لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے، معاذ اللہ. آج بھی میں زیادہ بات نہیں کرتا، آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ طرح جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں. معاذ اللہ اب بھی سعودی نجدی حکومت حضرت عبداللہ کو مسلمان نہیں مانتی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام دیکھیے عبداللہ. عبداللہ کون؟ اٹھائیے سرکار کا ارشاد. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دو نام بڑے پسندیدہ. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک عبد الرحمن اور ایک عبداللہ. ایک عبد الرحمن اور ایک عبداللہ. یعنی کیا مطلب؟ کہ حضور علیہ السلام کے والد کا نام ہی ایسا جو اللہ کو پسند ہے. تو بتائیے جب نام پسند ہے تو حضرت عبداللہ اللہ کو کتنے پسند ہے. ایسے تھوڑی جو ہے وہ چن کر نبی پاک علیہ السلام کا انہیں دادا، نبی پاک علیہ السلام کا انہیں والد بنایا گیا. نہیں عزیزان گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بہت ہی برکتوں سے نوازا اور بہت ہی رفعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ عطا فرمائی. اب عزیزان گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو نکاح ہے یہ حضرت بی بی آمنہ سے کیسے ہو؟ حالانکہ حضرت عبد المطلب یہ تو رد کر دیتے، اتنے رشتے آتے رد کر دیتے، پیغام آتے نکاح کے. یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شکار کے لیے ہمارے نوجوان جنگل کی طرف جائے. شکار کے لیے جب جنگل تشریف لے گئے تو وہاں عجیب معاملہ وہ کس نے دیکھا؟ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے نانا جان حضرت وہب، واو ہا اور با، حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے نانا جان یہ جنگل میں موجود تھے. اور اسی جنگل میں حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ شکار کھیلنے آئے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے ملاتا ہے، کیسے جوڑے بناتا ہے. حضرت عبداللہ شکار کھیلنے آئے. حضرت عبداللہ کی آمد کے وقت اس وقت کچھ یہودی یہ بھی جنگل کے اندر موجود تھے. اب جب یہودی اتنے سارے تھے ان کی نظر حضرت عبداللہ پر پڑی تو یہودی خبیثوں نے پہچان لیا ہو نہ ہو یہ نبی آخر الزماں کے والد ہیں. نشانیاں چہرے پر مبارک نور، پیشانی پر نور مصطفیٰ چمک رہا، اس سے پہچان لیا کہ یہ ہو نہ ہو نبی آخر الزماں کے والد ہیں. اب یہودیوں نے یہ سوچ کر کہ ان کو نرگے میں لیتے ہیں اور نرگے میں لے کر ایک طرف لے کر
ہم ان کا کام تمام کر دیتے، معاذ اللہ ان کا ہم کام تمام کر دیں گے۔ اب انہوں نے یہ پلاننگ کی جنگل کے اندر تلواریں لے کر، بڑی بڑی تلواریں چمکیلی ایسے لے کر، وہ سارے کے سارے مل کر حضرت عبداللہ کو گھیرے میں لے گئے۔ دور سے حضور علیہ السلام کے نانا حضرت وہب یہ سب دیکھ رہے تھے سارا معاملہ، کہ دیکھو تو صحیح ہوتا کیا۔ جب یہ ساروں نے گھیر لیا حضرت عبداللہ کو، حضرت وہب تو حیران رہ گئے کہ ایسے ننگی تلواریں جب انہوں نے نکالی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، اتنے میں ایک غیبی مخلوق چہرے پر نقاب ڈال کر ایسے اتری اور اتر کر سارے یہودیوں کو مار مار کر خبیثوں کو وہاں سے بھگایا اور حضرت عبداللہ کو گھیرے میں لے کر صحیح سلامت ان کے گھر پہنچا دیا۔ حضرت وہب حضور علیہ السلام کے نانا یہ سوچنے لگے، اتنا نیک بچہ، اتنا نیک نوجوان کہ غیب سے ان کی مدد کے لیے لوگ آتے ہیں، کہا اب تو ہو نہ ہو میں اپنی اکلوتی بیٹی آمنہ کا نکاح اسی سے کرواؤں گا۔ دیکھیے اللہ نے راستہ کیا سرکار علیہ السلام کی ولادت کے لیے کہاں سے کہاں۔ کہتے ہیں کہ 200 سے زیادہ لڑکیوں نے پیغام بھیجے حضرت عبداللہ کے نکاح کے لیے، کہیں بھی حضرت عبد المطلب نے ہاں نہیں کی، لیکن جیسے ہی حضرت وہب نے یہ پیغام بھیجا کہ اے عبد المطلب میں اپنی پیاری سی شہزادی آمنہ یہ تمہارے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں اور تمہارا بیٹا عبداللہ کو میں اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں، بس اتنا انہوں نے پیغام دیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اے حضرت وہاب ہم نے اپنا بیٹا تمہارے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک جو ہے وہ کیسی تشریف آوری دنیا میں کس طرح ہوئی۔ اب جو ہے یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے والد کا یہ نکاح اور ولیمہ، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے درود پاک پڑھتی ہوئے اللہ بن انشاءاللہ۔ اب چند ہی منٹ جو ہے وہ بیان ہے، پھر انشاءاللہ مختصر محفل نعت ہوگی اور خصوصی دعا مانگی جائے گی۔ مبارک شب ہے حضور علیہ السلام کی، مل کر بیٹھیں، آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو بھی جو ہے وہ جگہ مل جائے اور سب نبی پاک علیہ السلام کے والدین کی مبارک جو ہے وہ برکتیں حاصل کریں۔ اور ذرا سوچئے کہ ہم اتنے بیٹھے ہیں، اگر ہمارے والد کا کوئی اچھی الفاظ میں ذکر کرے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی۔ میں یہاں دعا کراتا ہوں کسی کے والد کے لیے تو بیٹا آ کر شکریہ ادا کرتا ہے، امام صاحب آپ کی مہربانی، آپ نے ہمارے والد کے لیے بخشش کی دعا۔ تو آپ بتائیے کہ یہاں بیٹھ کر ہم حضور علیہ السلام کے والد کا ذکر کر رہے ہیں، سنہری جالیوں میں مصطفیٰ کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کتنا جو ہے وہ مسرت اور خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ میرے غلام ایک جگہ پر بیٹھ کر میرے بابا کا ذکر کر رہے ہیں، میری پیاری ماں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مجمع میں کسی پر نگاہ مصطفیٰ کی پڑ جائے تو بقول سیدی اعلیٰ حضرت کے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لا۔ ایسی نگاہ حضور علیہ السلام کی عزیزان گرامی اگر جو ہے کسی پر پڑ جائے تو خدا کی قسم اس کے جو ہے وہ وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا نکاح، حضور علیہ السلام کے والد گرامی اور حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو اس نکاح میں ولیمہ کیسا تھا؟ مواعظ نعیمیہ میں ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، اب یہاں پر آپ دیکھیے، برا مت مانیے گا، میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا کہ شادیوں میں بڑا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے مہر کی رقم کی تو ہم بڑی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے حضرت عبداللہ نے مہر کتنا دیا،
حضرت عبداللہ نے مہر دیا 1 اوقیہ سونا، یہ کلو سے بھی اوپر، 1 اوقیہ چاندی، 100 اونٹ، 100 گائیں اور 100 بکریاں انہوں نے بی بی آمنہ کو جو ہے وہ مہر میں ادا کی۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیے آج ہم جو ہے وہ پیچھے ہو رہے تھے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والد مہر کی رقم جو ہے وہ بڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ اور وہ کون سا دن تھا؟ جب سرکار کے والد اور والدہ کا نکاح ہوا، الحمدللہ وہ جمعے کا مبارک دن تھا، ماہ رجب میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی آمنہ کا آپس میں نکاح ہوا۔ اور یہ تو نکاح زمین پر ہوا، ارے وہاں پر آسمان پر رب کریم نے حضرت جبریل سے کہا، اے جبریل وہاں پر میرے حبیب کے والد کے مبارک نکاح کا خطبہ حضرت عبد المطلب پڑھ رہے ہیں، اے جبریل آسمان پر تم ان کا خطبہ پڑھو۔ آسمانوں پر سرکار کے والدین کا خطبہ پڑھا گیا اور سدرۃ المنتہا پر یہ اعلان کیا گیا، بے شک اللہ کریم نے اپنی حکمت کی تکمیل فرما دی اور اپنی مشیت کو پورا کر دیا۔ رب تعالیٰ کا وعدہ اپنے نبی کے بھیجنے کے سلسلے میں حق ہے، وہ بشیر و نذیر، وہ سراج منیر، نیکی کی دعوت دینے والا، برائی سے روکنے والا، اللہ کریم کی طرف سے لوگوں کو رغبت دلانے والا، امانت دار ہوگا۔ اس کے نور کو رب تعالیٰ نے تمام ممالک میں ظاہر فرما دیا، وہ تمام لوگوں کے لیے رحمت ہوں گے۔ وہ ایسے نور ہیں جسے رب تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے تم پر منکشف فرمایا تھا۔ ان کا آسمانوں پر نام یہ احمد ہے اور زمین پر اور جنت میں ان کا نام محمد ہے۔ اور کہا جبریل آج میرے حبیب کے والد کا نکاح ہونے والا ہے، اے جبریل جہنم کے دروازے بند کر دو، جنت کے سارے دروازے کھول۔ سارے جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور ساری حوران بہشت اللہ اکبر حسن و جمال کا مرقع و مسجع نکل کر اور حضرت جبریل فرشتوں کے ساتھ مل کر سارے کے سارے اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ عزیزان گرامی، یہ تو تھوڑا سا میں نے آپ کی خدمت میں حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے نکاح کا ذکر کیا۔ ابھی حضرت بی بی آمنہ اور پھر حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت کے عظیم مناظر یہ بھی باقی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے رات جو ہے ٹھیک 2 بجے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری 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 والدہ ماجدہ، دنیا میں کسی کی ماں کا ذکر کریں تو اولاد خوش ہوتی ہے، رات میں جب لوگ سو رہے ہوں گے اور حضور کی والدہ کا ذکر ہوگا تو بتائیے کتنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، کتنی برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو انشاءاللہ رات جو ہے عزیزان گرامی نبی پاک علیہ السلام کی پیاری والدہ اور اس کے بعد ولادت کے وقت کے عظیم مناظر انشاءاللہ بیان کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر ختم قادیہ شریف بھی پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی ذکر الہی بھی ہوگا، پھر صبح بہارہ کی عزیزان گرامی عظیم محفل ہوگی، ہمارے ثنا خواں آ کر نبی پاک علیہ السلام کی شان میں خوبصورت نعتیں پڑھیں گے، اور صبح صادق کے وقت صلاۃ والسلام ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی فجر کی نماز باجماعت اول وقت میں یہاں ادا کی جائے گی۔ فجر کی نماز باجماعت اول وقت میں یہاں ادا کی جائے گی۔ میں ویسے بھی پہلے بھی کہہ چکا کہ 364 دن یہ نصیب کے لیے، اور آج کی رات جاگنا یہ حبیب کے لیے، آج کی رات جاگنا یہ حبیب کے لیے۔ ساری زندگی امت کے لیے روتے رہے، ساری زندگی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، آج مت سونا، اس محبوب کی یاد میں جاگ کر درود پڑھتے رہنا اور سلام پڑھتے رہنا، پھر دیکھنا تم مصطفیٰ کو راضی کرو گے تو وہ بھی دیدار کا تحفہ دے کر تمہیں راضی کر دیں گے۔ عزیزان گرامی اس مبارک محفل میں تشریف لائیے گا، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں پائیں گے، پورا سال اس کی برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہمارے زین ہاشمانی صاحب جو ہے
وہ کلام پیش کریں گے، تمام بھائی اسی طرح بیٹھے انشاءاللہ مختصر 20 سے 25 منٹ انشاءاللہ یہ اپنی ثناخوانی کریں گے، پھر دعا کرائی جائے گی۔ اور میں ایک بات انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہماری خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے اس مبارک محفلوں میں کچھ دینے کا موقع نہیں ملتا، تو ہم جو ہے اپنا حصہ کیسے جو ہے وہ شامل کریں۔ تو آج کی یہ محفل تو الحمدللہ جاری وہ ساری ہے۔ اب ہماری بہن بیٹیاں جو اوپر ہیں وہ اگر کچھ دینا چاہیں تو ایک بچہ اوپر جو ہے وہ ہمارا آ رہا ہے، اور وہ آپ کے پاس آ کر جو ہے یا میرے خیال سے جو باکس وغیرہ لائے گا اس کے اندر حضور سیدنا غوث پاک کی سالانہ 11ویں کے لیے اس میں تعاون کر سکتی، اس میں اپنا حصہ شامل کروا سکتی۔ اس طرح ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کام بھی پورا ہو جائے گا۔ اور آخر میں ایک بار پھر آپ سے معذرت چاہوں گا، میرا تو بڑا دل چاہتا تھا کہ میں حضور کی